اچھا عرفان ذکی صاحب، علی امین گنڈاپور پہ تو تنقید اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو بیرسٹر غور خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے امیدواروں کو 10 کروڑ 25 کروڑ کی پیشکش ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے وہ امیدوار جنہوں نے کہ الیکشن کمپین کے دوران قرآن پہ حلف دیا تھا، اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جان کے حلف دیا تھا ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ اب آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، تو غور صاحب نے آج کیا کہا ذرا سنیں۔ ہم نے اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں جن لوگوں کو اپروچ کیا گیا، ان کو پیسوں کا کہا گیا، ایون میرے پاس جو کہ ثبوت وہ پیغام پہنچا ہے، وہ ایون 10 اور 25 کروڑ تک آفر کی گئی ہے۔ تو یہ خرید و فروخت اس مرتبہ ختم ہونی چاہیے، اور خرید و فروخت ہر صورت ختم ہو۔ تو اگر علی امین گنڈاپور پہ آپ کی تنقید کو ہم جائز سمجھ لیں تو یہ جو ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ تو آپ کی پارٹی جوائن کر چکے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بیان دیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے، تو کیا ہارس ٹریڈنگ سے جمہوریت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں امیر صاحب، آپ تو سوال اس طرح کر رہے ہیں جیسے یہ فیکٹ ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، یہ فیکٹ نہیں ہے۔ اچھا، وہ ان کی ایک عادت ہے، وہ الزام تراشتے ہیں، بڑے تیقن کے ساتھ لگاتے ہیں، دہراتے ہیں، اور پھر یقین اور باور کرا دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، آپ سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ ضرورت وہاں پڑتی ہے جب میرے 4 بندے کم ہیں، میرے 3 بندے کم ہیں، اگر 3 یا 4 پورے ہو جائیں تو میں حکومت بنا لیتا ہوں، پھر میں من مانی قیمت بھی دے دیتا ہوں، خرید بھی لیتا ہوں۔ ہم 1 نہیں، ہم 2 نہیں، ہم 10 نہیں، ہم 20 نہیں، ہم 30 بھی خرید لیں تو حکومت نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیوں خریدیں گے کسی کو؟ کیوں کروڑوں روپے اپنی جیبوں سے نکال کے ان کو دیں گے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں حلف لیتے ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں حلف لیتے ہیں بھائی؟ آپ کو کیوں بے یقینی ہے؟ ہم پہ بھی بڑی افتاد پڑی ہے، ہمارے لوگ بھی جیلوں میں رہے ہیں، منشیات میں پکڑے گئے ہیں، حنیف عباسی کے ساتھ کیا ہوا، ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا، ہم میں سے تو کوئی نہیں بکا، کسی نے باہر آ کے پریس کانفرنس نہیں کی۔ پریس کانفرنس سے آپ کرتے ہیں، معافی نامے آپ لکھتے ہیں، حلف آپ اٹھاتے ہیں، بکتے آپ ہیں، یہ کیا سٹف ہے جو آپ لے کے آتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم ینگ پارٹی ہیں اور بڑی اصولی اور بڑی نظریاتی۔ ہم کسی کو نہیں خرید رہے، ہمارے پاس وہ آ رہا ہے جس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنی سیاسی کہ یار میں نے یہاں سیاست کرنی ہے تو مجھے ان کی ضرورت پڑنی ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہ اپروچ کر رہے ہیں ان کو، نہ ان کے ساتھ ہم کوئی اچھا آپ نے اپروچ نہیں کر رہے، لیکن آج اعظم سواتی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ NA 262 سے ایک جو پی ٹی آئی کا جو امیدوار جیت گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، وہ غائب ہو گیا۔ سنیں کیا کہہ رہے ہیں اعظم سواتی صاحب۔ پاکستان کے الیکشن کمشنر کو بتانا چاہتا ہوں، NA 262 پاکستان تحریک کے انصاف کا امیدوار عادل بازائے، جس نے آزاد امیدوار سے الیکشن لڑا اور وہاں سے جیتا، آج صبح سے وہ لاپتہ ہے، اور آپ لوگوں نے اس سے زبردستی اگر کوئی پریس کانفرنس کرائی تو قانون کے اندر وہ جرم ہوگا۔ اچھا اب یہ بتائیں، ایک سیکنڈ سر، میں ناصر شاہ صاحب، اس کا بات یہ ہے کہ جو لاپتہ ہو گیا ہے وہ ان کو کہہ کے گیا ہے کہ جی میں لاپتہ ہو رہا ہوں، وہ کہاں گیا ہے، وہ گھر بیٹھا ہے، اس کے بارے میں میسیجز آ رہے ہیں، وہ ہم نے سارا اتنا لمبا نہیں چلایا۔ یہ میں ناصر شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب فرض کریں یہ جو ناصر بازئی صاحب ہیں یہ شمولیت کا اعلان کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون میں، فرض کریں، تو اس سے پھر یہ تاثر کریٹ نہیں ہوگا کہ لوگوں کی وفاداریاں زبردستی تبدیل کروائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جس طرح الیکشن پہ کافی تحفظات رہے، ہمارے بھی ہیں ان کے اوپر، تو ابھی یہ جو طرز سیاست ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے باہر ہے، اور یہ جتنے ان کے اراکین تھے، آپ ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو اتنے زیادہ ان کے کلوز ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کے کچھ لوگوں پہ کیسز تھے یا جو بھی صورتحال تھی، تو ان سے تو جو آیا جس کو انہوں نے وہ جو اس پہ بھیج دیا، جو بھی سوشل میڈیا پہ کے نام ان کے یہ بہت ساروں کا ان کے ساتھ کوئی گہرا تعلق بھی نہیں رہا۔ تو ویسے یہ ٹرینڈ غلط ہے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے سپورٹڈ ہیں وہ ایک آزاد اراکین وہ ہیں جو بالکل ہی آزاد رہے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے ہیں، ان کے ساتھ تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ باقی جو ان کے اس میں ہیں وہ ابھی تو انہی کے پاس رہنے چاہیے، لیکن بہت سارے ان کے پاس رہنا نہیں چاہتے خود۔ اچھا ولید اقبال صاحب، پھر اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم الیکشن سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کے جو لوگ جیت جائیں گے ان کو پھر وہ یا آپ سے ٹوٹ جائیں گے یا ان کو توڑ لیا جائے گا، تو اب یہ آپ نے جو آج اعلان کیا ہے
آپ کی پارٹی کے کچھ لیڈروں نے اسلام آباد میں کہ وہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کے قومی اسمبلی میں ایک پارٹی بن کر سامنے آئیں گے، تو کیا اس سے آپ کو یقین ہے کہ یہ وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ ایک جو آلریڈی ایک پارٹی ہے جس کے پاس سمبل بھی ہے، ویسے سمبل والے حصے کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن ایک پارٹی جو آلریڈی ہے پارلیمنٹ میں، اس میں آزاد لوگ جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ اس پارٹی میں گنے جائیں گے اور وہ پھر پارلیمانی پارٹی بن جائے گی، اور پھر وہاں سے پھر بے وفائی جو ہے وہ پھر آئین کا آرٹیکل 63A اس پہ لاگو ہوگا۔ تو اور اس کے ذریعے وہ پھر انڈیپینڈنٹس جو ہیں جو کہ پارٹی جوائن کر لیے ہیں وہ پھر گنے جائیں گے، کیونکہ متناسب نمائندگی پر جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں بھی جو ہے وہ گنے جاتے ہیں، اس کے حساب سے ہی پھر اس پارٹی کو مخصوص نشستیں ملیں گی۔ سو یہ اس کا مقصد ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے اور پارلیمنٹ میں آ گئی ہوئی ہے، تو اس سے اب سوال جو آپ نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حمایت سے منتخب ہوئے ہیں آزاد امیدواران، اور ایک تو یہ بھی ہے کہ قانونی اس کو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ قانونی طور پہ وہ ڈکلیئر ہو کہ وہ ویسے ہی پی ٹی آئی کے تھے، لیکن اگر وہ نہیں پاسبل تو وہ پھر کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کو یہ MWM کی جو ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کریں، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس میں یہ الیکشن سے پہلے بھی گفتگو میں تو اس کو اس انداز سے کرتا رہا ہوں کہ اس میں خوف اور دباؤ اور لالچ، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہماری تاریخ میں رہی ہیں، اور وہ ایک 100 سال سے یہ لوٹے کا تصور جو ہے، یہ 1936 کا الیکشن جو پنجاب میں ہوا تھا، جب قائد اعظم اور علامہ اقبال کی خط و کتابت جن دنوں میں ہوا کرتی تھی کہ کیا ہوگا آل انڈیا مسلم لیگ کا فیوچر، 1937 کا الیکشن تھا، 36-37 ڈاکٹر محمد عالم لوٹا جو لاہور سے جیت کے کانگریس میں چلا گیا تھا۔ جی بالکل جی، وہ 4 سیٹیں جیتی تھیں آل انڈیا مسلم لیگ نے اور 2 لڑک گئے تھے، تو پیچھے 2 رہ گئی تھیں۔ تو میں عرض صرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 100 سال سے کے قریب تاریخ ہے انفارچونیٹلی، تو اس کو روکنے کا تو ایک یہی طریقہ جو ہے جدید، وہ ماشاءاللہ یہ آیا ہے کہ اب لوگوں کے سامنے مثال ہے جو یہ آزاد امیدواران ہیں کہ اگر انہوں نے پالیٹکس میں کچھ رہنا ہے تو اب ان کے سامنے پرویز خٹک کی اور محمود خان کی اور دیگر کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب آپ اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو یہ تو اس میں اخلاقی دباؤ ہی پڑ سکتا ہے جی، اور تو کوئی چیز نہیں ہے ہماری طرف سے۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، خواہ وہ الیکشن جیتنے والے امیدوار ہوں یا سیاسی کارکن ہوں، تو اس معاملے پہ اب جو ہماری عدالتیں ہیں یہ بھی کافی سینسٹیو ہو چکی ہیں۔